بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک، اور سب جیکٹس اپنی لے لیں کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ برف باری ہو رہی ہے باہر۔ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے اس مہینے کے اندر بہت شدید برف باری ہو رہی ہے، تو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑی گرمائش ضروری ہوگی، تو سب اپنی جیکٹس کی زپر بند کر لیں کیونکہ فلائٹ ٹیک آف ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری 20 آیات ہو گئی تھی سورہ بقرہ کی، اس میں ہمارا ایمان کا ذکر آ گیا، کفر کا ذکر آ گیا، منافقت کا ذکر آ گیا، اور منافقوں کے انجام کا بھی ذکر آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ ایمان والوں کے لیے ایمان کی 5 نشانیاں آ گئی تھیں، اس کا ذکر ہمارا آ گیا تھا۔ تو ان شارٹ کل ہمارا ایمان، کفر اور منافقت کا ذکر ہوا تھا۔ منافقوں کے کیا معاملات ہوں گے، ان کو کیا ڈھیل اللہ نے دی ہوئی ہے، کل ہمارا یہ موٹا موٹا 20 آیات میں یہ ذکر ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، سب ساتھ ہیں؟ تو اب 21ویں آیت سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب عبادت اور متقی یہ ایک ہی آیت میں آ رہا ہے۔ اب آپ سنیں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی عبادت کر کے آپ متقی بنیں گے۔ ٹھیک ہے جی، عبادت کر کے آپ متقی بنیں گے۔ اور عبادت جو ہے، جو ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے کہ عبادت از جسٹ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ بھائی اوریجنلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 سیکنڈ۔ اگر ہم باجماعت بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، اگر سنتیں نہیں بھی پڑھ رہے، 5 منٹ کی ایوریج ایک نماز، 25 منٹ 3 سیکنڈ ہو گئے، کلمہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی۔ روزہ تو سال میں ایک ہی دفعہ رکھنا ہے بھائی، وہ بھی 8 گھنٹے کا ہے، اور اگر طبیعت خراب ہے تو اس کی بھی معافی۔ زکوٰۃ استطاعت ہے تو دینی ہے، حج تو کرنا ہے اگر استطاعت ہے۔ تو اوریجنلی کلمہ اور نماز یہ روز کا عمل ہے، اور کلمہ بھی روز تو نہیں پڑھ رہے تم، ویسے تو چلو صبح اٹھ کے پڑھ لو تو پڑھ لو، نماز روز پڑھ رہے ہو۔ تو ہم نے اوریجنلی عبادت لفظ کو کنفیوز کر دیا صرف 25 منٹ، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کی نماز کے ساتھ۔ اور ہم نے کہ بھائی ہم نے عبادت کر لی، صحیح ہے جی۔ عبادت آپ کی صرف نماز پڑھنا نہیں ہوگی، عبادت آپ کی ہوگی جو آپ کو آگے متقی چیز بتا رہی ہے۔ متقی مطلب تقویٰ، تقویٰ مطلب گاڈس کانشسنس۔ اب گاڈس کانشسنس تم نے 23.5 گھنٹے میں نہیں رکھا، صرف آدھے گھنٹے میں رکھا، تو باقی 23.5 گھنٹے کہاں گئے؟ بھائی آپ کے 24 گھنٹے کا ہر عمل میں اس بات کا احساس کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عبادت ہوگی۔ کیونکہ جب اگر آپ کو یہ کانشسنس ہے، یعنی تقوی کا مطلب اس بات کا احساس کہ مجھے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وکیل صاحب، اللہ 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، تو 24 گھنٹے کا ہر عمل جب آپ اللہ کے تابع کرو گے تو آپ عبادت کر رہے ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ نے 22 گھنٹے تو اللہ کے حکم کی پیروی کی، 2 گھنٹے آپ نے آگے پیچھے کر دیے۔ ویسے 2 گھنٹے عبادت کے ہیں اور 22 گھنٹے بغاوت کے ہیں، عبادت کے اور بغاوت کے۔ ٹھیک ہے نا، آدھا گھنٹہ عبادت کا اور 23.5 گھنٹے ہمارے بغاوت کے ہیں۔ تو کم سے کم ریورسل ہونا چاہیے، اور کم سے کم اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو۔ اب یہاں آ سکتا تھا اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی نماز پڑھو، اگر نماز ہی تھا مقصد تو پھر نماز آ جاتا نا۔ سر اپنے الفاظ میں بہت کلیئر ہے، جہاں قرآن کو کلیئر بات کرنی ہے وہ کلیئر بات کرتا ہے۔
یا صلاح کا تو ذکر نہیں ہے, یہاں عبادت کا ذکر ہے. ہم نے عبادت کا ایک حصہ ہے نماز. اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے جی, متقی تقوی عبادت کے اوپر ہماری ڈسکشن ہو گئی. بیٹا ایک پوائنٹر لکھ لو. انس بھائی آپ ساتھ ساتھ پوائنٹر لکھتے جائیں, ٹھیک ہے نا. آپ پیپر پین لے کے بیٹھا کریں, ٹھیک ہے جی, دے دیں ان کو, ٹھیک ہے جی, تاکہ یہ ہے کہ جب آپ پوائنٹرز لکھو گے اور پھر جب ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا ہم اس کے بعد بورڈ پہ کر دیں گے آج ہم نے یہ ٹاپک پڑھے, تو ڈیلی ہمارا سمرائز ہو جائے گا, بورڈ پہ لکھا ہوگا, کل ہم آئیں گے اسی کو. تو پہلی آیت کا ہمارا یہ ہو گیا. مقصد ہمارا ہے کہ ہم ایک ایک پڑھیں, آپ کے ساتھ بھی ڈسکشن ہماری ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے سمجھنا ہے بھائی, یہ ریکارڈنگ تو ہے ایک بہانہ, اصل میں ہم نے سمجھنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. عبادت اور تقوی یہ ہم نے 21ویں آیت کے اندر یہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی, اب 22ویں پہ آ رہے ہیں. جس نے, اچھا, وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے, لہٰذا اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. تو اب ایک مثال دے دی کہ اللہ نے زمین بنائی, آسمان بنایا, آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے پھل اگائے. یعنی روٹی جو ہم کھا رہے ہیں, چاول جو کھا رہے ہیں, وہ اس پانی کے ذریعے کھا رہے ہیں جو آسمان سے گرا. آپ جو پیزا کھا رہے ہو, اب پیزا کو توڑیں ذرا آپ, اب وہ جس روٹی سے بنا ہوا ہے وہ گندم سے جو بنا ہوا ہے, میدا جس کو ریفائن کر, بھائی گندم ہے, گندم کو اس کے 3 حصے ہیں, بران, جرم اور اینڈوسپرم. ہماری فٹنس بھی ریلیٹ ہو گئی. 2 دفعہ 3 دفعہ مل سے پروسیس کیا, میدا بن گیا, میدے سے ڈبل روٹی اس کا ڈو بنا لیا. اب اس کے اوپر تم نے لگائی مایو, مایو لگائی, مایو بنتی ہے انڈے سے اور تیل سے. اب انڈا آتا ہے مرغی سے, مرغی چرتی ہے زمین سے, زمین سے, اور زمین سے جو چرتی ہے اوپر سے پانی برسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب مرغی نے انڈا دیا زمین سے چر کے, انڈا بھی آ گیا. تیل کہاں سے آیا؟ وہ بھی زمین سے. اب آلیو آئل کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آلیو آئل بھی آیا درخت سے, درخت کو پانی ملا آسمان سے, مایو بن گئی, مایو لگا دی. کیچپ, کیچپ ٹماٹر سے, ٹماٹر کو پانی کہاں سے ملا؟ آسمان سے, ٹماٹر بھی تیار ہو گیا. اب آیا اس کے اندر مرغی, مرغی نے انڈا دیا, اس کے بعد تم نے اس کو ذبح کر دیا. اب اس مرغی کو کاٹ دیا, اس کو آگ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے جی, ہر چیز کو پکانے کے لیے آگ کام آتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اسی لیے انسان کو بھی پکانے کے لیے ابلیس ہی کام آ رہا ہے. ابلیس ہے تو انسان بھی پک رہا ہے پورا. ٹھیک ہے جی, تو اب بوٹیاں بھی اوپر لگا دی. اب تم بات کرو چیز کی اوپر, کیونکہ چیز کے بغیر پیزا تو تمہارا مزہ کرے گا ہی نہیں. اب چیز جو ہے وہ تمہیں گائے سے آ رہی ہے. گائے کہاں سے چر رہی ہے؟ زمین سے. زمین سے چر رہی ہے تو دودھ دے رہی ہے, دودھ دے رہی ہے تو چیز نکل رہی ہے. تو دادا اس کے اندر سب کچھ کور ہو گیا. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے, لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. ہمیں پتہ ہے نا یہ سب باتیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اللہ یعنی کہ اس ڈیٹیل میں آج ہم نے گہرائی میں جا کے سمجھا اس کو. ٹھیک ہے نہیں, تو 22 کے اندر آپ لکھیں کہ ہمارا کیا ذکر ہو گیا 22 میں بھائی؟ پانی, زمین, آسمان اور بارش کا ذکر ہو گیا. زمین, آسمان, بارش اور اس سے جو پھل نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے سر. سب تفسیر بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے عرفان بھائی. اچھا جی, اب 23ویں آیت. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے, تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ, اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. سیلف ایکسپلینیٹری, کہ اگر قرآن پہ ڈاؤٹ ہے تو ایک لے آؤ نا اس کی طرح کا کوئی کلام, اور سارے مددگاروں کو بھی ملا لو. وہ نیوکلیر بم بنا لیا آج سب نے, ایسی کتاب کوئی دوبارہ پروڈیوس نہیں کر سکا.
نیوکلیر بم بنا لیا بھائی، چائنا کہہ رہا ہے ہم نے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے. سر ہم نے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے. ہم اس ہائیڈروجن بم سے دنیا کے کسی بھی کونے کو ود ان 15-20 منٹس تباہ کر سکتے ہیں. وہ صرف یہ میسج جاری کرتے ہیں، دیٹس، ان کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے. ابھی ایران نے امریکہ کو چنے چبوا دیے ہیں. ان کے بعد نیوکلیر اسلحہ نہیں ہے، صرف میزائل بنا کے رکھے ہوئے. صحیح ہے. اب اس نے چنے چبوا دیے. تو یہاں پہ وہ صرف بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ہائیڈروجن بم ہے. اور وہ دیکھا ہے وہ جو ببلو ہے آج کل نارتھ کوریا کا، اس کی تو یار کیا میمز چل رہی ہیں بھائی. یار کوئی بٹن دباؤ، کوئی غلطی سے کہو کہ میری طرف بم آ رہا ہے، میں پھر بھائی. تو وہ اللہ نے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ ظالم کو ظالم پہ مسلط کرتا ہے. تو دیکھو ایک دوسرے کو دھمکیاں دے کے بس چل رہا ہے معاملہ. تو سر سیلف ایکسپلینیٹری قرآن جیسی کوئی آیت ہے تو لے آؤ. 23 میں یہ پڑھ لیا بھائی. اب 24، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ نے چیلنج دیا اور پھر کہا کہ کر بھی نہیں سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ٹھیک ہے جی. وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب ہیل فائر کا ذکر ہو گیا، جہنم کا، اور جہنم میں انسان اور پتھر ہے. ٹھیک ہے بھائی انس بھائی. تو یہ نوٹس آپ نے دیکھو، اب ہمارا ہیل کا ذکر آ گیا. 24 میں ہیل کا ذکر آیا جہنم کا، اور اس میں انسان اور پتھر ہوں گے. تو اس کا مطلب اب جہاں جہاں ہیل کا ذکر آئے گا نا، تو آپ ہیل کی ہیڈنگ کے نیچے لکھتے جاؤ گے، پھر ایونچولی وہ سب ایک جگہ ہو جائے گا کہ ہیل کی. کیونکہ دیکھو ابھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آگ اور پتھر ہے. ہم نے آگے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں زرقون کھانے کے لیے پیپ والا پانی ہے، پھر جو آنتوں کو توڑ دے گا. پھر جہنم میں داغا جائے گا سونا، کندھوں پہ داغا جائے گا، کمر پہ داغا جائے گا. پھر جو ہے یہ ابلتا ہوا پانی ہے. پھر جو یہ ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا جائے گا. وہ کہے گا کہ شدت کو کم کرو. دروغہ جہنم کہے گا کہ میں نہیں کرتا. تو یہ جب ہیل کا ذکر آئے گا، جس طرح سے آدم ابلیس کا واقعہ 7 جگہ آیا ہے، صرف ایک جگہ سے پورا میسج نہیں مل رہا، 7 جگہ سے پورا مل رہا ہے. تو اسی طرح سے جب ہیل کا ذکر آئے گا تو یہ آپ کا کام ہوگا بھائی، کمپائل کرنا، غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے انس بھائی، نوٹس آپ بناؤ. پھر بھی اگر تم یہ نہ کر سکو تو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. 25 نمبر آیت. اور جو لوگ ایمان لائے، یعنی اب جہنم کا ذکر ہوا ہے کافروں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، جہنم اور ایرر کافر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب دیکھو اس کے فوراً بعد ذکر ہو رہا ہے ایمان کا. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں. ایمان لائے، ایمان کی کل ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے تھے، حدیث سے پڑھ چکے تھے. 5 چیزیں تھی، 6: اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، روز آخرت پر، اور وہ بکس پر، اور ڈیسٹنی پر، اس کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر. 6 چیزوں کے. اسی لیے بھائی قرآن اور حدیث کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. سر ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی ان 6 چیزوں پہ جنہوں نے بلیو کیا ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یعنی جو ایمان لا رہا ہے وہی نیک عمل کر رہا ہے. ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہی نیچے کا مطلب اس زمین پر، وہ جو ایریا جو آپ کو ملا ہوا ہے زمین، اس کے نیچے کا مطلب یہ نیچے نہیں ہے. کیونکہ جو فرعون کا ذکر قرآن میں آیا تھا، اس کے بھی نیچے نہریں بہ رہی تھی. اب اس کے نیچے تو اس کے گھر میں تھوڑی بہ رہی تھی، محل کے نیچے، اس کی سلطنت میں بہ رہی تھی. جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جبکہ پچھلی دفعہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے نا، تو اس سے پہلے ہمیشہ یہی تصور آتا تھا کہ محل کے نیچے ہوں گی. محل کے نیچے بھی ہو سکتی ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ شیشے والا جب سلیمان علیہ السلام کو دیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے تھے، زلیخا نے، بلقیس نے،
بلقیس نے, زلیخا یاد رہتی ہے یار, وہ یوسف والی تھی زلیخا تو. ملکہ بلقیس نے جو اپنے اٹھا لیے تھے, تو اللہ تو کچھ بھی چاہے, جنت ہے بھائی, وہاں تو کچھ بھی ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا, اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا. یعنی سر کیلا ہوگا وہاں, امرود جیسی شکل کے ہوں گے, انار جیسے انار ہوں گے ادھر, اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. رزق ایسا دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا, اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ملتا جلتا ہوگا, اور اس کے بعد بیویوں کا ذکر. اس کا مطلب دنیا کی بھی عورت آپ کو ملے گی ہم شکل, اپنی اچھی شکل میں ہے, ٹاپ کنڈیشن میں. مطلب یہ جو خواتین بہنیں ہماری فیٹ لاس کرنے آتی ہیں, وہ فیٹ اس کنڈیشن میں تھوڑی ہوں گی وہاں, ہے ایسا. تو جو کلائنٹ بولے نا کہ جو کلائنٹ تم سے پوچھے, دیکھو نہیں میں سیریس بتا رہا ہوں کہ ہم تو بتاتے ہیں نا کلائنٹ کو, کہ وہ کلائنٹ پوچھتا ہے میری بہن دیکھیں ڈائٹ, ایکسرسائز, مائنڈ سائنسز کے علاوہ بھی ایک سولوشن ہے وزن کم کرنے کا. جی بتائیں. اچھے اعمال کریں, جنت میں جانے کی تیاری کریں. جنت میں جب آپ چلی جائیں گی جو خواہش کریں گی وہاں ہو جائے گا. دیکھو سولوشن تو ہے نا, ہم دے رہے ہیں نا سولوشن. تو آج سے یہ بھی کیمپین چل سکتی ہے, بغیر دوائی, بغیر ایکسرسائز, بغیر ڈائٹ, بغیر مائنڈ سائنسز کے بھی وزن کم ہو سکتا ہے. 1 ورڈ آنسر, نیک اعمال, ایمان, 6 پوائنٹس. فری آف کاسٹ نہیں, اسی کے تو پیسے ہیں. کیا ہو گیا بھائی اس کو, اسی کے تو پیسے ہیں. فری آف کاسٹ کیسے, اور غلط بھی نہیں ہے سر. غلط ہے کیا وکیل صاحب, غلط ہوگا یہ. ہم نے اتنا بڑا اللہ کا میسج دینے کا گائیڈ کر رہے ہیں ہم, کیونکہ فری کی گائیڈنس پہ تو وہ عمل کر ہی نہیں رہا نا. آپ پیسے دے گا تو قرآن پہ عمل کرے گا. بولے گا یار میں نے 50,000 پے کیے, مجھے یہ گائیڈنس ملی کہ میں ایمان لے آؤں. ہاں ٹھیک ہے, اب شاید لے آئے. وہ فری میں تو ایمان نہیں لا رہا بھائی وہ. اس کا مطلب پیسے لینے پڑیں گے اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے بھی. بس ٹھیک ہے. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی, اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ 25 نمبر کی آیت تھی جس میں ایمان والوں کا اور جنت کا ذکر ہو گیا. ایمان اور جنت اور جنتیوں کا ذکر ہو گیا. لکھ لیا جی, ہاں بھائی واہ. یہ دیکھو پڑھے لکھے بندے کی نشانی. اب NID کا انجینئر ہے تو اب کام آ رہا ہے نا. اب کام آیا 2 سال کے بعد کہ کتاب اور پین اٹھانا پڑا. اس سے پہلے سب ڈیجیٹل چل رہا تھا, کیونکہ نوٹ جو ہے نا سر وہ بنتے ہی کاغذ اور پین سے. بعد میں وہ موبائل سے وہ والے ویسے نوٹس نہیں بن پاتے. تمہیں بھی پتہ ہے. اب آ گئے ہم 26ویں آیت پر. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے. یعنی اللہ نہیں شرما رہا کوئی کسی بھی مثال سے آپ کو سمجھائے. اس مقصد سمجھانا ہے, چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. اب جو لوگ مومن ہیں, مومن مطلب جو ایمان لائے, ایمان کا مطلب وہی 6 چیزیں: اللہ پر یقین, فرشتوں پر, کتابوں پر, ججمنٹ پر, ڈیسٹینی پر, فرشتوں پر. ٹھیک ہے جی. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا وہ کسی بھی چیز کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے, چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا اس جیسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے. اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہو. اچھا, ایمان کا ذکر آتا ہے اور کفر کا ذکر آتا ہے, اپوزٹ ہے نا. ایمان کا اپوزٹ کفر, اور کفر کی ایکسٹریم کیس منافقت. ٹھیک ہے جی. ایمان اور کفر کا ذکر آ گیا, اور ہدایت انہی کو ہدایت نیک لوگوں کو ہی دے گا, اور گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے. یعنی گمراہ وہ ہے جو نافرمان ہے, یعنی جو بار بار اس کو میسج دیا جا رہا ہے وقت پر آؤ, وہ نہیں آ رہا وقت پر.
نافرمان ہے نا, وہ نہیں آ رہا وقت پر, تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہو جائے گا, گمراہ ہے وہ. ہم نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے بھائی فرحان بھائی, ہم تو حق بات کا ہی میسج دے رہے ہیں نا کہ وقت پر آؤ. اب دیکھو بھائی اس کو پھر ڈوز کی ضرورت ہے, کیونکہ آج یہ بالکل 4 منٹ پہلے آیا ہے. اس کا وہ ڈوز آدھے گھنٹے والا جو تھا نا, وہ اب مدھم پڑتا جا رہا ہے. جس طرح سے ہم عمرہ کر کے آتے ہیں نا, تو 3 مہینے تک اس کا اثر رہتا ہے, 2.5-3 مہینے. اب چونکہ میرا عمرہ فریکوینٹلی ہو گیا, 2 سال بیک ٹو بیک ہو گیا, تو اس دفعہ جو اس کا اثر تھا نا, وہ 2 مہینے بعد زائل ہو گیا, وہ کم ہونا شروع ہو گیا. انس کا شاید 3 مہینے تک چلا, اور فرسٹ ٹائم والے کا میرا 4-5 مہینے چلا تھا. صحیح ہے. تو فریکوینٹلی ڈانٹ کھانے کا نا آپ کو نقصان ہو رہا ہے فرحان بھائی. ڈانٹ آپ کو کبھی کبھار ملے, اور ایسی ملے کہ آج کیا تاریخ ہے یار, 27-28 میں تو جلدی آتا تھا, 1 تاریخ سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے بھائی, 27ویں آیت پر آ جائیں. اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں. یار یہاں پہ گھڑی لگا لیں گے, ہاں نہیں وہ اس کے اوپر ٹائمر نوٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو جب امام صاحب مسجد میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بھی گھڑی لگی ہوتی ہے, وہ صرف امام کے لیے ہوتی ہے. ورنہ میں چلو میں اپنی اسٹاپ واچ پہن لوں گا. اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں, اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. نقصان والے 3 لوگ آ گئے ہیں ادھر. نقصان اٹھانے والے 3 لوگوں کی ادھر ذکر آیا ہے. پہلا, جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں, یعنی اللہ سے وعدہ کیا اور اس کو توڑ دیا. اب اللہ سے وعدہ کیا کیا, اللہ میں ایک گندا کام دوبارہ نہیں کروں گا, ایک گندی فلم میں نے دوبارہ نہیں دیکھنی, یہ رات میں نے گندا کام نہیں کرنا ہے. حسیب صحیح ہے نا. جو آپ نے وعدہ کیا, اچھا یہ انفرادی طور پہ وعدہ کیا, آپ نے اس کو توڑ دیا. پھر ایک اجتماعی طور پہ آپ نے وعدہ کیا کہ جب آپ پاکستان بنا رہے تھے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے نام پہ تو ہم ملک بنا رہے ہیں. اللہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھو ہمیں تو ہندو وہاں عبادت نہیں کرنے دے رہے اللہ پاک, ہمیں تو نماز, کیونکہ عبادت ہمارے لیے نماز تھی, نماز وہ پڑھنے نہیں دے رہے تھے وہ ہندوستان میں. یہاں تو بندے کاٹ رہے ہیں, یہاں تو مار رہے ہیں. اللہ ہمیں آزاد وطن چاہیے, ہمیں آزاد جگہ چاہیے, ہمیں ہجرت کرنی ہے, ہمیں آزاد وطن چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, 27 رمضان المبارک کو اللہ کا انعام ہوا آپ کو. بھائی دیکھو 27 رمضان المبارک کو کوئی محض اتفاق نہیں ہو سکتا, کوئی بلف نہیں ہے پاکستان. بھائی کوئی یار اتنا بڑا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو انگریز کو آپ پڑھو تو انگریز کہتا ہے اگر ہمیں قائد اعظم کی ٹی بی کا اور ان کی بیماری کا پتہ ہوتا تو ہم پاکستان کے بننے کو ڈیلے کر دیتے کہ یہ مرے, اور پھر ہم یہ فوت ہو, انتقال ہو, مر جائے, تو ہم پاکستان کو بننے ہی نہ دیتے. وہ انہوں نے, قائد اعظم نے اپنی بیماری کو چھپایا. لوگ آج قائد اعظم کو گالیاں دیتے ہیں. یار کس قدر ناہنجار قوم ہے ہم, خدا کی قسم. جس نے پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کیا نا, اس کو ہم نے گالیاں دی ہیں. نیوکلیئر بم جس نے بنا لیا, اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا. جس نے پاکستان کے لیے کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے لیے پاکستانیوں نے تو اس کی ساتھ ضلالت ہی کی ہے. اللہ کیا تو اس کا اجر ہے انشاءاللہ. تو اسی لیے بھائی جب آپ پاکستان کی کرنے کا سوچو گے نا, لسن لگ سکتے ہیں. اسی لیے اچھی بات یہ ہے جو کوشش کرنی ہے, آپ امت لیول کی ایفرٹ کرنے کا سوچو. کیونکہ قرآن میں ذکر صرف پاکستان کا تھوڑی ہے, مسلمان کا ہے. مسلمان بھائی ہے. تو بھائی ہم سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تم کس نیشنلٹی کے تھے, قبر میں سوال ہوگا تم مسلم تھے. تو ہمیں تو اور اللہ یہ بھی حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے, تو دوسرا اس کی تکلیف برداشت کرتا ہے. سر آپ کا ایک ناخن ٹوٹ جائے نا, ایک ناخن اگر زیادہ کٹ جائے آپ کا, سر پورے جسم میں حرارت محسوس ہوتی ہے اس کی. چے جائے کہ فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں,
آپ کو جو بھی نہیں رینگ رہی. ایران میں مسلمان ہے بھائی, کلمہ گو مسلمان ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. آپ اس کو چھوڑ کے اس کو فوقیت دے رہے ہو جو اللہ کو رسول کو مانتا ہی نہیں ہے. یار جو اللہ اور رسول کو مانتا ہی نہیں ہے, جو کلمہ ہی نہیں پڑھ رہا وہ بہتر ہے یا جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ بہتر ہے؟ یہ بات ہے. تو پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, عہد کو ہم نے توڑا نا, اب پاکستان بنا لیا تو ہم نے کیا کیا؟ تمغہ امتیاز کس کو دیا سر؟ یہ ریفریشر ہو رہا ہے واپس. ٹھیک ہے نا, رمضان کے راتوں میں ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ کیا کیا؟ یہ دوسری مثال. رمضان میں پی ایس ایل کا انعقاد, کرکٹ میچز کا انعقاد رات کی راتوں کے اندر ہم نے کیا کیا؟ بل بورڈز کے اوپر نیم فاش خواتین کے بل بورڈز لگے ہوئے, ہم نے کیا کیا؟ ڈرامہ فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے, اچھا لاک ڈاؤن لگ رہے, خبر چل رہی ہے کہ ڈرائیو ان سنیما اوپن ہونے جا رہا ہے. یہ خبر دیکھی آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاکت ہے اس قوم کی جس کی سربراہی ایک عورت کے ہاتھ میں ہو. ہلاکت ہے اس قوم کی. تو اب اگر ہم اللہ کے نبی کو اپنا آخری پیغمبر مانتے ہیں تو سر پھر ہمیں یہ حدیث ماننی پڑے گی کہ ہلاکت اس قوم کی. تو ہلاکت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کچھ بھی کہہ لو, آپ کتنا بھی ڈینائی کر لو, ہلاکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہلاکت صحیح ہے. آپ نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا پہلا, اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. اب رشتے کون سے جوڑنے کا حکم ہے؟ بہن بھائی کا, ماں باپ کا, ماموں ممانی کا, پھپھا پھپھی کا, چاچا چاچی کا, تایا تائی کا, جو کلوزسٹ آپ کے بلڈ ریلیشن شپس ہیں. آپ غور کرو, بلڈ ریلیشن شپ سے ہمارے معاملات ٹوٹے ہوئے, اور ہاں ہے مسلمان بھائی بھائی, میرے فرحان کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن فرحان کے اپنے بھائی کے ساتھ صحیح نہیں ہے. میرے انس کے ساتھ بہت اچھے ہیں, میرے اپنے بھائی کے ساتھ صحیح نہیں ہے. میرے سیف کے ساتھ بہت اچھے ہیں, میری اپنی والدہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. میرے اپنے کبریا بھائی کے ساتھ بہت اچھے ہیں, میرے اپنے چاچے کے ساتھ نہیں ہے. ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں. تایا کے ساتھ صحیح نہیں ہے غفار بھائی, چاچے کے ساتھ صحیح نہیں ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے, وراثت کا مسئلہ ہے, معاملہ ہے. دیکھو مشکل رشتے وہی ہے جو بلڈ ریلیشن ہے, ان کو کاٹ ڈالتے ہیں, کاٹ ڈالا. اور وہ حدیث ہم پڑھ چکے تھے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کری. اچھا وہ مسلمان بھائی جنرل بات ہو رہی ہے, یعنی میں 3 دن سے زیادہ شہریار سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتا کیونکہ مسلمان بھائی ہے. او بھائی یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے تو ذکر ہے, تو سوچو جو بلڈ ریلیشن ہے اس کے لیے کتنی گہری بات ہوگی. اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. 3 لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کون؟ عہد کو توڑا, رشتے کاٹے, اور زمین میں فساد. کون سے ہو گئے یہ انس 3 لوگ؟ 25 منٹ ہو گئے. دیکھیں جی, تو نقصان اٹھانے والے 3 لوگ آ گئے. اب ہم اگر اپنی زندگی میں نقصان اٹھا رہے ہیں, ہم غور کریں ان 3 معاملات میں. ایمانداری والی بات ہے, ہم تینوں کے اوپر ہم زمین میں فساد بھی مچا رہے ہیں, ہم نے رشتے بھی کاٹے ہوئے ہیں, اور سر رشتے بھی کاٹے ہوئے ہیں, فساد بھی مچا رہے ہیں, اور وعدے بھی جو اللہ سے کیے ہیں وہ توڑ رہے ہیں. تو جی سی ایف کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے سر. اب جی سی ایف تو صرف ایک فارمولا تھا, اسٹیپنگ سٹون, کہ ہمیں اللہ کی پہچانو اور ہم قرآن تک آ جائیں. جی سی ایف قرآن تک لائے گا, لیکن اس کے بعد تو سر پھر کہانی کھلنا شروع ہو گئی نا. اب آپ جا کے غور کریں کہ بھائی ہم اپنے رشتے ناتے جو ہم نے توڑے ہیں ان کے پیچھے ہم ان کو جوڑنا پڑے گا, ورنہ سیل ڈاؤن ہی رہے گی. ہیں غفار بھائی, بڑے سخت معاملات ہیں بھائی.
اگلا آپ کے بارے میں کچھ بھی کہے آپ اس کو دل سے معاف کر دو. آپ بے شک 2 پیسے کا نقصان ہوتا ہے نا, برداشت کریں, اپنے دل سے معاف کریں. ہاں آنسو آئیں گے, پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی, صحیح ہے نا, اپنے دل سے معاف کریں. بولے آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا فارگیونیس کا جذبہ ہم نے معاف کیا, کوئی بات نہیں. اپنا دل ایٹ لیسٹ صاف رکھیں, اپنا دل صاف رکھنا چاہیے. ابھی 28 نمبر آیت, تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. یعنی وہ جو 3 باتیں آئی ہیں پیچھے, تم اللہ کے ساتھ کفر کا کس طرح سے رویہ اختیار کرتے ہو, طرز عمل اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے, اسی نے تمہیں زندگی بخشی. یعنی تم بے جان تھے, جان تو نہیں تھی نا, اس پانی کے قطرے میں کہاں جان تھی. وہ پانی کا قطرہ ادھر ادھر گر جائے آپ صاف کرو گے. حالانکہ تم بے جان تھے, اسی نے تمہیں زندگی بخشی, پھر وہی تمہیں موت دے گا, پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا, اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. اوہ سر کتنی گہری بات ہے یہ, کہ تم اس کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے جان دینے والا وہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ تم پانی کا قطرہ تھے, ماں کے پیٹ میں چلے گئے تم, اگر ادھر ادھر گر جاتے تو تمہیں صاف کرنا پڑتا. اب تم صحیح جگہ پہنچ گئے تو تمہیں اب جان بخشی گئی ہے. اب تم فیکٹری سے نکل کے 9 مہینے کے بعد کان, آنکھ, ناک, پاؤں, پیر سب کچھ لے کر سلامت پیدا ہوئے. اب تمہاری نشو نما ہوئی, زمین سے تم پل بڑھ گئے, اور اب تم کفر کر رہے ہو. کیا یار, کیا زبردست بھائی, زبردست, سبحان اللہ. 28 نمبر آیت, وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا, اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. یعنی آسمان 7 بنا دیے اس نے, اور زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنا دیا. اب یعنی دیکھو, ہمیں زندگی بخشنے کی بات ہو رہی تھی, تم بے جان تھے, تمہیں زندگی بخشی, اس کے فوراً بعد بات ہوئی ہے وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. یعنی پیدا کرنے کے بعد نشو نما کا ذکر آ گیا. سیکوینس دیکھیں سر, اللہ کا کلام ہے, تبھی تو چیلنج ہے کہ ہے تو لے آؤ ایسا کلام بنا کے. اور کتنا خوبصورت آپ نے میسج بھیجا تھا ناظم بھائی, وہ جو آپ نے اتنا ڈیٹیل قرآن پاک کا وہ بھیجا تھا عید والے دن. 29 نمبر آیت, اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب اچھا اب یہ آدم ابلیس کا واقعہ آ رہا ہے. 30 نمبر آیت میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ڈوز کافی ہے. ریفریشر ریمائنڈر بہت اچھا ہو گیا بھائی, یہ آدھے گھنٹے کا ریفریشر بہت ہے. صحیح ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.